بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب یہاں سے خطاب مکہ کے کافروں کی طرف ہے، اور وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ حجاز میں یہودی بھی تھے اور مسیحی بھی تھے۔ یہ جب مشرک ان سے ملتے تھے تو، اور یہ اس قسم کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، وہ کیا، یہ مشرک جب یہودیوں سے ملتے تھے اور کہتے تھے بڑے گندے لوگ ہو تم نے معجزے دیکھے، اللہ کا نبی تمہارے درمیان آیا، خود ایمان نہیں لاتے تھے موسیٰ پر، لیکن جو موسیٰ کی قوم تھی انہیں کہتے تھے تم اتنے گندے ہو، اتنے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، اگر اللہ نے ہمارے پاس نبی بھیجا ہوتا دنیا دیکھتی ہم کیسے ایمان لاتے، کیسے اس کے پیچھے چلتے۔ اللہ کہتا ہے جب آ گیا تو انہوں نے بھی وہی لعنتی ان کو بھی اللہ نے لعنت کی تھی، انہوں نے بھی وہی کام کیا جو ان کو پہلے کہتے تھے اگر ہمارے پاس نبی آتا تو دنیا دیکھتی کہ ہم کیسے اس کا ساتھ دیتے۔ جیسے آج زندگی میں خدا کی نافرمانی کے در پہ رہیں ہم، اور کہیں جب امام آئیں گے تو دیکھنا ہم کیا چھکے لگائیں گے، دنیا کے میں تیس نیس کر دیں، لیکن آج آرام کھانا ہم، آج ہم نے رقص و سرور کی محفلیں بھی سجانی ہیں، آج ہم نے بے حیائی بھی کرنی ہے، امام کو آنے دو پھر دیکھنا ہم کیسے دنیا میں انقلاب لے کے آتے۔ یہ وہی کیٹیگری ہے جو قرآن نے بیان کی، ہمارے پاس آتا تو ہم یہ کر دیتے تو وہ کر دیتے۔ اور یقیناً یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ان اگلوں میں سے جو گزر گئے کوئی نصیحت آتی تو ہم تو اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم تو اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، لیکن اب اس کا کفر کر دیا گیا۔ جب آ گیا کفر کیا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو تم نے کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اور رہی ہمارے انبیاء کی بات تو اللہ فرماتا ہے اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندے یعنی ہمارے مرسلین کے بارے میں تو ہمارا یہ وعدہ ہو چکا، یہ وعدہ کر دیا گیا کہ یقیناً وہی ہے جن کی مدد کی جائے گی، منصورون جن کی مدد کی جاتی ہے، یعنی وہی غالب آئیں گے، آخری فتح انہی کی ہوگی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ تو اے رسول آپ ایک مدت تک کے لیے ان سے منہ پھیر لیں، یعنی جنہوں نے جو ڈٹ گئے ہیں جھٹلانے پر، اے رسول آپ ان سے ایک مدت تک کے لیے منہ پھیر لیں اور انہیں دیکھتے رہیں کہ ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں؟ تو جب یہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا یعنی ان کے پاس آ جائے گا، تو جب یہ اترے گا تو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کی وہ صبح کتنی بری ہوگی، کہ جس صبح ان پر وہ عذاب آئے گا وہ صبح ان کے لیے کتنی بری ہوگی، کن کی؟ جن کو اللہ کے نبیوں نے خبردار کیا تھا۔ اور آپ ایک مدت تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور دیکھتے رہیے، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ جو تیرے رب کی طرف سے آئے گا ان پر، جو اس نے معین کر رکھا ہے نافرمانوں کا انجام، اور وہ رب کون ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے یعنی عزت کا پروردگار ہے، عزتیں دینے والا ہے اور عزتیں جس سے چاہے لے بھی لیتا ہے، وہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہو مرسلین پر کہ جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، کوئی قتل کر دیے گئے، کوئی جھٹلا دیے گئے، کنہیں کو زخمی کیا گیا، کون سی تکلیف ہے کہ جو کنہیں کی اولادوں کو قتل کیا گیا،
لیکن اللہ کے نبیوں نے کسی بھی وجہ سے اللہ کے پیغام و ذمہ داری ادا کرنے میں کمی نہیں کی. اور سلام ہو مرسلین پر، اور تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے. صدق اللہ العلی العظیم.